یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم لوگوں نے ان لوگوں کی بات مانی جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم، وہ تو تمہیں واپس کر دیں گے، علی اعقابکم، تمہارے ایڑیوں کے بل، وہ تو تمہیں واپس لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم ناکام ہو کر واپس پلٹو گے، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا حامی و ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ تو بہترین مدد فرمانے والا ہے، تمام مدد کرنے والوں میں بہترین ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافر لوگوں کے دلوں میں ہم روب پیدا کر دیں گے، بما اشرکو، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ، اللہ کا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، ایسا شرک، ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور تم لوگوں سے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اذ تحسونہم بإذنہ، جب اس اللہ کے حکم سے تم تہہ تیگ کر رہے تھے ان لوگوں کو، یعنی کافروں کو خوب قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اذا فشلتم، جب تک تم لوگ کمزور پڑ گئے، تم ہمت ہار گئے، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تم نے اختلاف شروع کر دیا، وعصیتم، اور تم سے نافرمانی ہوئی، من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ تم کو دکھایا تھا، ما تحبون، جس کو تم چاہتے تھے، یعنی وہ جو مال غنیمت کے حوالے سے جو کچھ اختلاف ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن 50 حضرات کو علیحدہ گھاٹی میں بٹھائے تھے، اور وہیں 38 کے قریب حضرات نے جب جنگ کی فتح کی شکل نظر آئی تو انہیں محسوس ہوا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اس وقت تک تھا، اب جو ہے اب مال غنیمت سمیٹنے میں ہمیں ساتھیوں کی مدد کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے امیر کی بات نہ مانی، 12 لوگ اپنے امیر کے ساتھ امیر سمیت بیٹھے رہے، تو وہ حضرات شہید ہو گئے، اور یہ 38 حضرات نے بات نہ مانی، تو لہٰذا ان کے حوالے سے فرمایا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ دکھایا جو تم چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت چاہتے ہیں، ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اذ تسعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، پہاڑی چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم، جبکہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، تو تمہیں غم بعد از غم، تمہیں لگا، تمہیں غم کے بعد غم پیش آتے رہے، لکی لا تحزنوا، تو یہ اللہ نے تمہیں بار بار یہ غم بالائے غم اس لیے تمہیں اس میں ابتلا میں ڈالا، تاکہ لکی لا تحزنوا، تاکہ تمہیں پھر غم نہ ہو، علی ما فاتکم، اس چیز پر جو تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، ولا ما اصابکم، نہ ہی اس چیز پر جو بعد میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یعنی جو غزوہ احد کے مقابلے میں ایک فتح کے بعد اچانک شکست کی حالات سامنے آئے، اور اس کے بعد کئی ساتھی، کئی مسلمان صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت کی خبر گردش کرنے لگ گئی، افواہ پھیل گئی، تو یہ مسلمانوں پر غم بالائے غم تھے، ایک غم کے بعد پھر غم، پھر غم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس امتحان سے تمہیں اس لیے گزارا تاکہ آئندہ کے لیے تم پختہ ہو جاؤ، اگر تمہیں کوئی غم ملے بھی صحیح تو تمہارے ہمتیں جواب نہ دیں، تو اس لیے تمہیں پختہ کرنے کے لیے، لکی لا تحزنوا، تاکہ یہ غم تمہیں متاثر نہ کر سکیں، علی ما فاتکم، جو کچھ تم سے چھوٹ گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی اس وجہ سے تمہاری ہمتیں جواب دیں جو تم پر کوئی مصیبت آئے تو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اس چیز سے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد
تم پر اطمینان نازل فرمایا، نعاسیں جو نیند کی صورت میں تھا، یغشا طائفۃ منکم جو تم میں سے کچھ لوگوں پر طاری کر دی گئی، وطائفۃ قد جو طاری ہو گئی تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم اور ایک گروہ وہ تھا جن کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، یظنون باللہ اور وہ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، غیر الحق ناحق قسم کا، ظن الجاہلیہ جاہلیت والا گمان۔ یہ ہم منافقوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ جو درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء کیا ہمارا اس معاملے میں کوئی تعلق ہے ہمارا؟ یعنی جب مسلمانوں کو شکست کی ایک شکل سامنے آئی تو وہ کہنے لگے، ہماری تو آپ نے بات مانی نہیں تھی، ہم نے تو کہا تھا مدینہ سے باہر نکلے ہی نہ، آپ مدینہ سے باہر نکلے ہیں تو ہمارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ تو فرما دیجئے اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تمام تر معاملہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو منافق ہیں، یخفون فی انفسہم اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، یعنی بولتے تو صرف یہاں تک کی بات ہے لیکن حقیقتاً ان کے دل میں اور گند ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء کہتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، ما قتلنا ہا ہنا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے بندے، ہمارے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ یہاں قتل نہ ہوتے۔ کل فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل تو جن لوگوں کی قتل میں مقدر میں لکھا گیا تھا، لبارزا تو وہ باہر نکل آتے، وہ اپنے گھروں سے بھی نکل پڑتے، الی مضاجعہم انہی جگہوں کی طرف جہاں ان کی قتل ہونا تھا، اپنی قتل گاہوں کی طرف خود ہی وہ آ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور یہ جو اللہ نے اے مسلمانوں تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، لیبتلیہ آزمائش میں ڈالا ہے، ما فی صدورکم تاکہ جو تمہارے دلوں میں ہے وہ سامنے آئے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ تمہارے دلوں کا، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ اللہ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف خالص کرے۔ واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں ہے سب جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان جس دن دو لشکروں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، اس دن جو لوگ منہ پھیر کر واپس پلٹ گئے، انما استزلهم الشیطان یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ببعد ما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے کیا ہوا تھا، ان کے کیے کی وجہ سے شیطان ان پر مسلط ہوا اور اس نے ان کو پھسلا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ لیکن اب اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تکونوا مت ہو جاؤ کالذین کفروا ان کافروں کی طرح، وقالوا جنہوں نے یہ کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، اپنے قوم کے افراد کو، اذا ضربوا فی الارض جب وہ زمین میں چلے، یعنی کہ جہاد کے لیے نکلے، او کانوا غزا یا وہ غزوہ غازی بن کر آئے، لو کانوا عندنا کہتے ہیں لو کانوا عندنا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے۔ فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم یہ سب تو اللہ نے تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، یعنی وہ ہمیشہ اسی حسرت میں ہی اور اسی کیفیت میں ہی، تذبذب کی کیفیت میں اور حسرت کی کیفیت میں ہی رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کو اللہ کی قدرت اللہ پر یقین نہیں ہے، جن کو اللہ پر توکل نہیں ہے۔ تو مسلمانوں تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، تمہارا تو ایمان یہ ہے کہ واللہ یحیی ویمیت اور اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالی ہی موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تبارک و تعالی تو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر تمہیں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، او متم یا تم مر جاؤ، تو یاد رکھو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے اور جو رحمت ہے وہی بھلی ہے۔ موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا طلبگار بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ خیرٌ وہ خیر ہے، بہتر ہے، مما یجمعون اس ہر چیز سے جو کچھ تم جمع کرتے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ اور اگر تمہیں موت آ جائے،
او قتل تم یا تم قتل کر دیے جاؤ لَإِلَى تحشرون، تب بھی تو تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہی کی وجہ ہے، لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ان صحابہ کرام کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ کی طبیعت سخت ہوتی، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے، وہ آپ کے دل سے، آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ انہیں معاف کرنے کا سلسلہ ہی جاری رکھیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورے کرتے رہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب کس چیز کا ارادہ پکا کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے، فمن ذا الذی، تو وہ کون ہے جو ینصرکم من بعدی، جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یا پھر منافقوں کا ایک الزام تھا، اس الزام کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ومن یغلل، اور جو شخص بھی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو اس نے جو خیانت کی ہوگی وہ لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، کمم با، کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو مستحق ہوا بساخت من اللہ، اللہ کی ناراضگی کا، یا اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹا۔ وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ اس اللہ کے ہاں، ہم درجات، ان کے بھی کئی درجے ہیں، یعنی جس طرح مومنین کے ہر مومن برابر نہیں، ہر مومنین کے کئی درجے ہیں، اسی طرح کافرین کے، گناہ گاروں کے بھی کئی درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو بہت بڑا انسانیت پر احسان ہے اللہ کا۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول پیدا فرمایا، رسول مبعوث فرمایا، من انفسہم، جو ان کے اندر سے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیات، اس اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے قلب و صدور کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم، اور کیا جب تمہیں پہنچی مصیبت، ایسی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، جس سے 2 گنا مصیبت، تکلیف تم خود پہنچا چکے ہو ان کافروں کو، قلتم، تو تم نے کہا، انا ھذا، کہ یہ کہاں سے ہے؟ یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو غزوہ احد میں تکلیف ہوئی کہ ان کے 70 حضرات شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے ڈبل تکلیف تم ان کو دے چکے ہو غزوہ بدر کے موقع پر، کہ ایک تو ان کے 70 آدمی بھی تم ان کے مارے تھے، اور 70 افراد ان کے قید بھی کیے تھے، اور بڑا ان کا مال غنیمت بھی تمہیں ملا تھا۔ تو اب اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ باقی رہی کہ یہ جو تکلیف ہوئی ہے، قل ہوا من عند انفسکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، یعنی آپ کے اپنے اندر ایک اختلاف پیدا ہوا، اور ایک حکم کے حوالے سے کمزوری تمہارے سامنے آئی، تو یہ اپنی ہی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور 2 لشکروں کے مڈ بھیڑ کے وقت، لڑائی کے وقت جو تمہیں تکلیف پہنچی، فباذن اللہ، تو اللہ کے ہی حکم سے ہوئی ہے، ولیعلم المؤمنین، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ مومنوں کو پرکھا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی پرکھ کرے۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کی بھی پرکھ ہو جنہوں نے منافقت کی، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور انہیں کہا گیا کہ آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑائی کرو، أَوِ ادْفَعُوا، یا اور نہیں تو کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ یعنی یہ منافق جو رستے میں 300 کے قریب عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں علیحدہ ہو گئے تھے، تو بتایا گیا کہ انہیں اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے بلایا گیا تھا۔ بھئی اگر جہاد نہیں بھی کرتے، چلو پھر اپنے شہر کا دفاع تو کرو۔ قالو، تو کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے، لاتبعناکم، تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، ہم تمہارے پیچھے تمہاری اتباع کرتے۔ یعنی وہ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ کیا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ جو آپ جنگ کر رہے ہیں یہ کوئی برابری کی جنگ ہے جسے جنگ کہا جا سکے، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے، لیکن یہ تو آپ جس قدر پاور سے ٹکرانے گئے تھے، یہ دراصل جنگ نہیں تھی، یہ تو خودکشی تھی، تو اس لیے ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ اس دن ایمان کی بجائے کفر کے قریب تر تھے، کفر کی حالت میں تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے دلوں میں کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ یعنی وہ لوگ، ان کی تو عادت یہ ہے، یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے وہ کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ اسے بہت بہتر جاننے والا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، قوم کے بھائیوں کو کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ لوگ ہماری مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، کہو، فادرعوا عن انفسکم الموت، تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر موت پہ اتنا کنٹرول ہے تو اب ایسا کرو کہ تمہیں کبھی موت بھی نہ آئے۔ بھائی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہاں جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز نہ سمجھو، الَّذِينَ قُتِلُوا، ان لوگوں کو جو قتل ہوئے ہیں، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں، ان کو ہرگز مت سمجھو امواتا، کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فارحین، اور بڑے شاداں و فرحاں ہیں، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، جو شہادت ملی ہے وہ اس شہادت پر بھی فخر کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان لوگوں کے حوالے سے بھی جو ان کو ابھی نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی وہ ساتھی جو ان کے ساتھ جہاد کے لیے خلوص سے نکلے تھے، تو شہید جو ہوئے ہیں وہ ان ساتھیوں پر بھی خوش ہیں کہ وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے جب اللہ کے ہاں آئیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے یعنی ان شہداء نے یہ حقیقت بھی دیکھ لی ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔